حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر مثله القائلون ولا يخفي نعمه العابدون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر اليوم برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود حضرت محمد. اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں سارے. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. ذکر اعزا کے لیے میں نے نہایت ہی معروف آیت مجیدہ کو سرنامہ ذکر قرار دیا. اتنی معروف آیت کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. ارشاد مقدس ہے اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب توحید کی سچائی پہ بات تھی. پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے کہا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پکاریں، آپ اپنے بیٹوں کو پکاریں. یہ اپنی عورتوں کو پکاریں، آپ اپنی عورتوں کو پکاریں. اب ادھر انفسنا کا ترجمہ بس پہلا ہی جملہ بتلائے گا کہ اسی سمت میں بات لے جاؤں یا بات داہنے بائیں کسی اور موضوع کی طرف رخ کروں. انفسنا کا ترجمہ یہاں نفس کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے نفسوں کو پکاریں، آپ اپنے نفسوں کو پکاریں. لیکن میں تصرف کرتے ہوئے ایک ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تو سمجھ میں آئے تو ساتھ دیجیے گا. اے میرے محبوب، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پکاریں، آپ اپنے بیٹوں کو پکاریں. یہ اپنی عورتوں کو پکاریں، آپ اپنی عورتوں کو پکاریں. انفسنا و انفسکم، یہ اپنے جیسوں کو پکاریں، آپ اپنے جیسوں کو پکاریں. اگر تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. آؤ پھر مباہلہ کر لیں جھوٹوں پر خدا کی. قرآن کہہ رہا ہے اور اس کو یوں باور کرو کہ اللہ اکبر. یہاں یہ آیت فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس سے اگلا بھی ایک ٹکڑا ہے. جب یہ کہہ چکا پروردگار، یہ کہہ چکا، تو اس کے بعد فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ. یعنی اس پورے قصے کو اس آیت میں سمیٹ کر اللہ نے متوجہ کیا. اور غور کیجئے گا، چونکہ بات فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین تک رک جاتی ہے، بات آگے نہیں بڑھتی. کیا
کہ یہ اپنے بیٹوں کو پکارے آپ اپنے بیٹوں کو پکارے، یہ اپنی عورتوں کو پکارے آپ اپنی عورتوں کو پکارے، یہ اپنے جیسوں کو پکارے آپ اپنے جیسوں کو پکارے، آؤ پھر مباہلہ کر لیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ، اے میرے محبوب یہ حق کا قصہ ہے۔ اور کیا کہانی تھی بی بی کی؟ کہانی کیا تھی کہ یہودی عورتوں کے گھر سے بلاوا آیا تھا، شادی کا بلاوا تھا، اور شہزادی چلی نور کے حصار میں چلی۔ اس طرح کہ جب بیوی نے قدم رکھا تو کیا ہوا نتیجہ؟ عورتیں بے ہوش ہو گئی، دلہن بولتے آج اس کو پتا مر گئی، جیسے ہی قدم رکھا عورتیں بے ہوش، دلہن مر گئی۔ اچھا مری تھی تو یہودی تھی، جب اٹھی تو کہتی بھی اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مرضی ہے آپ کی، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کے بابا اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول کی دختر ہیں، آپ کے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ اگر توجہ کر رہے ہو تو میں جملہ کہتا ہوں کہ کیا کہہ رہی ہے؟ جب مری تھی تو یہودی تھی، جب اٹھی تو یہ کہتی بھی اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کے بابا اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول کی دختر ہیں، آپ کے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ بس یہی اتنی سی بات سمجھانی ہے، جسے دنیا میں نہیں پتہ چلتا اسے مر کے پتہ چلتا ہے علی کیا ہے، جسے دنیا میں احساس نہیں ہوتا اسے مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ علی کیا۔ بہرحال عزیزوں خوب دقت سے سنیے گا اس بات کو، پنجتن چلے محبوب خدا رحمۃ اللہ شدید امیر المؤمنین حسنین اور جناب مادر سادات، ٹھیک۔ اچھا یہ جو مباہلہ تھا، ایک جملہ کہوں اور پھر اپنی منزل کی طرف آ جاؤں، یہ جو مباہلہ تھا، یہ مباہلہ کس لیے تھا؟ جھوٹوں پر لعنت کا معاملہ تھا، یہ تو طے شدہ امر ہے نا، جھوٹوں پر لعنت کا معاملہ تھا۔ اب مورخین نے ایک بات لکھی کہ مباہلہ نہیں ہوا، دعوت مباہلہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کا وہ جملہ کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، ہیں ساتھ ہیں سارے، کہ عیسائیوں کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ دعوت مباہلہ تھی، مباہلہ نہیں ہوا، چونکہ یہ جملہ کہہ کے عیسائی وڈرا ہو گیا۔ اچھا ایک اور اشارہ کروں، کیا اس سے پہلے رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا عیسائیوں نے؟ اگر آپ یہاں مجلس میں تشریف فرما ہے تو یقیناً جڑیں گے، کیا رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا عیسائیوں نے؟ بولنے پہ بخل نہ کرتا، دیکھا تھا یا نہیں؟ دیکھا تھا۔ کیا علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ کیا حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ تو پھر بتاؤ نا وہ ایسا کون سا چہرہ مباہلے میں آیا؟ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، ایسا کون سا چہرہ آیا کہ عیسائی یہ کہنے لگے، ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ تو یعنی مورخ نے لکھا کہ دعوت مباہلہ ہوئی تھی، مباہلہ نہیں ہوا۔ عیسائی یہ جملہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ یعنی مباہلہ معاملہ تھا جھوٹوں پر لعنت کا۔ عیسائی عقلمند تھا، اس کو پتہ چل گیا اگر مباہلے میں ان کے مقابل رک جاؤں تو قیامت تک لعنت کا مستحق ہو جاؤں گا۔ اب مباہلے میں جو لعنت چلی تھی وہ تو چل پڑی، جائے تو کدھر جائے؟ کہ جو بھی عظمت فاطمہ سے ٹکرائے گا اس میں چلی جائے گی، جو بھی عظمت سیدہ سے ٹکرائے گا اس پہ چلی جائے گی۔ اس کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیں، اور یہ بھی یاد رکھیے جب حکم آیا تھا نا، اے رسول زوج النور بالنور، نور کا نور سے عقد کر دیں، جب یہ حکم آیا تھا محبوب خدا کے لیے، ہاں تو جانتے ہیں ساتھ میں ایک اللہ اکبر کمپیریٹیو اسٹڈی جو کرنے کا عادی ہے کہ میرے گھر میں یہ حدیث روایت کیسے آئی ہے اور برادران کیا کیسے آئی ہے، ذرا اس طرح اگر دیکھیں گے تو میرے گھر میں حدیث کتنی ہے۔ اچھا ایک اور جملہ سن لیں، اسی بات کو بڑھاؤں یا بدلوں؟ پہلے تو یہ بتلاؤ، ہاں رٹا رٹایا واللہ کچھ نہیں ہے، بس آتے ہوئے سوچا یہ آیت ذہن میں آ گئی، شروع ہو گیا اسی کے اوپر۔ آپ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو میں پڑھوں، نہیں تو بات بدلوں، ٹھیک ہے؟ اچھا حکم کیا آیا؟ زوج النور بالنور۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، وہ حدیث جانتے ہو کیا ہے؟ آپ سب کی سنی بھی ہے کئی بار، لیکن جس رخ سے میں بتلا رہا ہوں اس رخ سے سننا۔
حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی، بولو بھائی جس کو پتا، کف نہ ہوتا ہے. اچھا کف کا ترجمہ کف ہی رکھو، اسی میں لطف ہے. اور اس کف کا تیور بتلاؤں، اللہ مولا آباد رکھے، میں اشارہ کروں گا آپ پہنچ جائیں گے. یعنی اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی، آدم ہو یا ان کا غیر، حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے. کف کا ترجمہ کف رکھو، ہمسر میں لطف نہیں ہے، برابر میں لطف نہیں ہے. اب اس کف کا تیور سمجھ سکتے ہو تو میں سمجھاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف، اب میری طرف متوجہ رہو، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا. حدیث ہمیں یہ بتا نہیں رہی کہ سیدہ علی کے برابر ہے، حدیث یہ بتا رہی ہے علی سیدہ کے برابر ہے. یا صاحب زمان، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ علی سیدہ کے برابر ہے. اگر یہاں تک آ گئے، اور یہ ایک اور جملہ اضافہ کر دوں، حیران ہو کے نہ دیکھنا میرے بھائی، امامت علی کا ورثہ نہیں ہے، امامت فاطمہ کا ورثہ ہے. یہاں والے کچھ پریشان لگ رہے ہیں. امامت علی کا ورثہ نہیں، امامت سیدہ کا ورثہ ہے. آپ دلیل مانگیں گے تو دلیل بہت سامنے کی ہے. دلیل یہ ہے کہ علی کا ہر بیٹا امام نہیں، فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے. یا صاحب زمان، یا علی، علی کا ہر بیٹا امام نہیں، سیدہ کا ہر بیٹا امام ہے. اب حکم آ گیا زوج نور بن نور، نور کا نور سے عرض کر دیجئے. حدیث کہ اللہ نے اس زمین کو، زمین کے ایک چوتھائی کو سیدہ کا حکمران قرار دیا. حدیث سنیے، یہ میرے گھر میں آئی ہے. اس زمین کا ایک چوتھائی اللہ نے شہزادی کا حق مہر قرار دیا. اچھا اب برادران کیا جو حدیث آئی، اللہ نے اس پوری زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا. حدیث یہاں مکمل ہوتی، شاید میں پڑھتا ہی نہیں. اللہ نے اس پوری زمین کو مادر سادات کا، جناب سیدہ کا حق مہر قرار دیا. اگر یہاں تک آ گئے تو اب جملہ سنو، حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی. اور حدیث میں کیا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کا، علی کا، سیدہ کا، حسن و حسین کا بغض لے کر جو اس زمین پہ چلے گا اس کا چلنا حرام ہے. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، جو آپ کا، آپ کی بیٹی کا، حسنین کا، علی کا بغض لے کے اس زمین پہ چلے گا اس کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے. اگر ابھی بھی نہیں پہنچے تو بھائی آج تک تو سنتے آئے تھے کھانا حرام ہوتا ہے، سیدہ کے بغض میں چلنا بھی حرام ہو رہا ہے. سیدہ کے بغض میں، علیہ السلام، سیدہ کے بغض میں چلنا بھی حرام ہے. اگر یہاں تک آ گئے سارے احباب، تو یہ ہستی ہے مادر سادات کی، انسان کے ادراک سے ماورا ہے. اور صرف یہاں تک نہیں، جب میرے اور آپ کے سید و سردار صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی، جب صاحب تشریف لائیں گے نا، امام علیہ السلام کا جب ظہور ہونا، تو امام ایک خطبہ دیں گے. پورا خطبہ سنانا مقصد نہیں، ایک خطبہ دیں گے. اور اس خطبے کا جو آخری ٹکڑا ہوگا، اب آپ کہو گے دیں گے تو پہلے کیسے پتہ چل گیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بھائی آسان سی بات، میں جلدی سے روایت کا ابتدا سناؤں. خطبہ کبھی مولا نے توفیق دی تو پھر کسی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اس کو باور کریں. امیر المؤمنین وادی السلام میں چہل قدمی کر رہے ہیں، تاکہ میرے جانے کے بعد ذہن مشکوک نہ ہو نا کہ بھئی یہ خطبہ تو ابھی دینا ہے تو کیسے آ گیا ہے نا. تو اس لیے یہ بات پہلے واضح کر دوں. امیر المومنین وادی السلام میں چہل قدمی فرما رہے ہیں. حضرت کمیل کا نام سنا؟ بولے بھائی. ہاں تو بولتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں تو میں مشکوک قسم کا خطیب ہوں تھوڑا. جناب کمیل ابن زیاد نخعی کون ہے؟ اصحاب سر امیر المومنین میں، علی کے رازوں کا ساتھی. وہ دعائے کمیل جن سے منسوب ہو گئی. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ اور جڑ سکیں مجھ سے. ایک ہے دعائے کمیل، ایک ہے حدیث قصہ، دونوں سے مانوس ہیں. تو آج کے بعد سے کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ ایک جملے میں بتاؤ کہ دعائے کمیل کیا ہے اور حدیث قصہ کیا ہے،
تو اس سے کہنا کہ بس یوں سمجھ لے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے۔ اگر یہاں تک آ گئے تو جناب کمیل ابن زیاد نخعی امیر المومنین چہل قدمی فرما رہے ہیں وادی السلام میں، اور علی حالت جذب میں کبھی سر کو یہاں لے جاتے ہیں کبھی یہاں، اور فرماتے ہیں بے ابی انت و امی ما افصح، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں تو کتنا بڑا فصیح ہے۔ جناب کمیل نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بشر نہیں تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں میرے مولا نہ سامنے کوئی، نہ پشت پہ، نہ داہنے نہ بائیں، پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں تو کتنا بڑا فصیح ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کمیل کیا ابو طالب کو کسی عام بندے پہ قربان کروں گا؟ کیا ابو طالب کو کسی عام بندے پہ قربان کروں گا؟ کہا میرے مولا، کہا کمیل میں عین اللہ ہوں نا، میرے مولا لا ریب فی آپ عین اللہ ہے۔ اچھا بات عین اللہ تک آ گئی تو ایک جملہ اور سن لیں، علی عین اللہ ہے یا نہیں؟ عقیدہ تھوپنے کی عادت نہیں ہے، جس کا ہے وہ بولے، جس کا نہیں ہے پھر اس سے دوسری طریقے سے بات کر لیں گے۔ علی عین اللہ ہے یا نہیں؟ ہے نا، یعنی علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کا چہرہ احسنتم، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا، آپ کی توجہات کے لیے کہہ رہا ہوں جملہ، یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا، آپ کیا کریں گے؟ تو بعید رہی نبی آواز دے اللہ کیا لے کے گیا؟ آنکھیں عین اللہ، ہاتھ ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، کان اذن اللہ، پہلو جنب اللہ۔ اب دیکھو میں کیا لے کے جاتا ہوں، لحم کا لحمی یا علی، دمو کا دمی یا علی، روح کا روحی یا علی، یعنی علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح، تیرا جسم میرا جسم، یعنی آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا۔ اب اگر علی سے دشمنی کرو گے آدھی لعنت اللہ کی ہوگی، آدھی رسول کی۔ کمیل تیرا مولا عین اللہ ہے نا، لا ریب فی میرے مولا کا، بس تیری مولا کی نگاہوں نے سفر کیا اور اس منظر تک آ گئی کہ جہاں علی کا آخری بیٹا کعبے کی چھت کو منبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے۔ جناب کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا اگر مجھے اہل، یہ کتاب کے جملے ہیں، اگر مجھے اہل پاتے ہیں تو کچھ مجھے بھی عطا کیجئے۔ بس اتنا کہنا تھا جو مولا نے کمیل کو بتلایا کہ میرا آخری بیٹا یہ خطبہ دے گا، وہ کتابوں میں آ گیا۔ یہاں تک آ گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جب صاحب الزمان، بات مادر سادات کی اور تھی، جب صاحب الزمان تشریف لائیں گے، توجہ ہے، ایک خطبہ دیں گے کعبے کی چھت کو ممبر بنا کے، اس خطبے کو سنانا مقصد نہیں تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ جب اپنا تعارف کرا چکیں گے صاحب الزمان، مجھے پہچانو میں کون ہوں، تو پھر مزاج کرمٹ لے گا، اور پھر مولا فرمائیں گے الا یا اعداء اللہ و رسولہ فاعداء امیر المؤمنین و زوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ فکلوا من مذابل الدنیا و خرابها۔ صاحب الزمان فرمائیں گے کہ سنو سنو اے اللہ کے دشمنوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں، اے علی اور اس کی زوجہ کے دشمنوں، حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ، آج کے بعد سے میں نے تم پر اپنی سچی ماں کے رزق کو حرام کر دیا ہے، آج کے بعد سے میں نے تم پر اپنی سچی ماں کے رزق کو حرام کر دیا ہے۔ مولا یہ کھائیں گے کیسے؟ فَكُلُوا مِن مَذَابِلِ الدُّنْيَا وَخَرَابِهَا، جاؤ دنیا کے گندگی کے ڈھیر سے اپنا رزق تلاش کر لینا۔ اور پھر مولا کا مزاج کروٹ لے کر فرمائے گا، مولا فرمائیں گے فِرُّوا أَيْنَمَا تُفِرُّونَ، اب بھاگنا چاہتے ہو جہاں دل میں آئے بھاگ جاؤ، توجہ ہے، جہاں دل میں آئے بھاگ جاؤ۔ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ امل البحار تغمون، کیا سمندر کی موجوں میں چھپ جاؤ گے؟ امل الجبال تخافون، کیا پہاڑوں کے غاروں میں چھپ جاؤ گے؟ امل الارض تنزلون، کیا زمینوں کے اندر گڑھے کھود کے چلے جاؤ گے؟ مولا فرمائیں گے اللہ کی قسم جس کے قبضہ اقتدار میں میری جان ہے، تم جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے سب سے پہلے مجھے وہاں پہ پاؤ گے۔ یا علی، اس دن کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کہا سیدہ کہ بغض میں زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، خدا کی قسم، یہ کیسا گھرانہ، یعنی آپ اگر اس شے کو یوں سمجھیں، امام کیا ہوتا ہے؟
کیا عقیدہ ہونا چاہیے امام پر؟ ایک شیعہ ہونے کے ناطے بین اشیاء آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے امام پر؟ علی ابن طاؤس فرماتے ہیں کم سے کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے فَإِنَّهُ حَاضِرٌ مَعَ اللَّهِ بِالْيَقِينِ کم سے کم تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں اللہ حاضر ہے وہاں وہاں میرا امام بھی حاضر ہے. ہاں دوسری بات عرض خدمت کروں، یہ یاد رکھو اور خوب اچھے سے یاد رکھو، امام بے کس ہو سکتا ہے، بے بس نہیں ہوتا. امام بے کس تو ہو سکتا ہے، بولتے آؤ امام بے بس نہیں ہو سکتا. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ ہے امام. اور یہ بھی بات یاد رکھو شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی. جو شیعہ کو فرقہ سمجھ رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرے. پتہ نہیں میں کہہ گیا ہوں آپ ہیں یا حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہم سن رہے ہیں. شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ تو وہ اسلام ہے جو رسول نے دیا ہے. یا صاحب عظمت، شیعہ تو وہ اسلام ہے جو رسول نے دیا ہے. خبردار اسے فرقہ نہ سمجھنا. شیعہ وہ اسلام ہے جو رسول نے آپ کو دیا. تو بہرحال اس کو خوب اچھی طرح باور کریں. امام، میں نے کیا عرض خدمت کیا، علی کا ہر بیٹا امام نہیں، سیدہ کا ہر بیٹا امام نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ امامت سیدہ کا ورثہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر علی کا ورثہ ہوتی تو علی کے سارے بیٹے امام ہوتے، لیکن امامت ورثہ ہے سیدہ کا، اس لیے سیدہ کا ہر بیٹا امام. امام کیسا ہو؟ کون امام؟ کیا عقیدہ ہو شیعہ ہونے کے ناطے؟ جہاں جہاں اللہ حاضر ہے وہاں وہاں میرا امام بھی حاضر ہے. قوت بتلاؤں، طاقت بتلاؤں، کیا اختیار و اقتدار ہے. خدا کی قسم غور کیجیے گا. یعنی یا صاحب زمان ادرکنی، ارے جملہ آ گیا کہہ دیتا ہوں، اس لیے میں نے کہا میں رٹ رٹا کے تو آتا نہیں. جن کی دنیا میں آمد کے لیے سیدہ کا مصلی چنا جائے، اللہ مولا آباد رکھے، جن کی دنیا میں آمد کے لیے ماہ مبارک کا نصف چنا جائے، سیدہ کا مصلی چنا جائے، وہ کیا ہوں گے؟ عظمتوں کے قرآن کو حسن کہتے ہیں. عظمتوں کے قرآن کا نام حسن ہے. امام کا ذرا طاقت و اختیار سمجھا دوں، پھر میں امام مصطفیٰ کی طرف آتا ہوں تاکہ سارے اس موضوع کے اندر سمٹ جائیں جو اشتہار پہ نام تھے. رسول خدا، امام مصطفیٰ اور جناب محسن. ٹھیک، اور جناب محسن کا بھی کیا ہی کہنے ہیں. چلو جملہ آ گیا تو پہلے سن لو. اللہ اکبر. تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے. سنتے سارے ہو، متوجہ نہیں ہو. وہ دعا کیا ہے؟ الہی بحق محمد انت المحمود. سنی ہے نا دعا؟ تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے. آسان نہیں ہے یہ. ہاں میں تو فیصلہ ایسے ہی کر لیتا ہوں. ڈارون نے ایک تھیوری دی تھی کہ انسان بندر سے ایولیٹ ہوا ہے. یاد ہے تھیوری؟ جوانوں کو تو معلوم ہوگا. انسان کا جو ایولیوشن ہے وہ بندروں سے ہوا. تو بھائی ہوگا ڈارون کا نظریہ. اسلام کا یقین ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے. ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان بندر سے ایولیٹ ہوا ہے، انسان بندر کی اولاد. ڈارون کہتا ہے. میں نہیں، اسلام کا یقین کہ انسان آدم کی اولاد. تو میں تو یہ نہیں جانتا، بس میں اتنا بتلا دیتا ہوں کون کس کی اولاد ہے. گھبرا کے نہیں سنا کرو، میں تو پڑھ رہا ہوں بھائی، میں ذمہ دار ہوں پڑھنے کا. یعنی تاریخ آدمیت میں دعاؤں میں وسیلے کے طور پہ سب سے پہلے پنجتن کا نام آدم نے لیا. اب دعاؤں میں وسیلے کے طور پہ پنجتن کا نام آدم کی وراثت میں چلے گا. جو اولاد آدم ہوگا دعاؤں میں وہ یہ نام لے گا. جو اولاد آدم ہوگا وہ دعاؤں میں یہ نام لے گا. پیچھے والے ہیں میرے ساتھ؟ اب عجیب جملہ ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی. جاؤ یورپ جاؤ، بندر تو گاڑی بھی چلانے لگا بھائی. بندر گاڑی بھی چلانے لگا. ایون بندر لیٹر بھی ٹائپ کر رہا ہے. توجہ ہے تو جملہ کہوں، بندر لیٹر بھی ٹائپ کر رہا ہے. لیکن اسی بندر سے کہو کہ ذرا اس لیٹر کو پڑھ کے دکھائے تو وہ لیٹر کا
اندر کیا جانے کہ تحریر کتنی قیمتی ہوتی ہے. ہاں تو اب دعا کیا ہے؟ الہی بحق محمد انت المحمود بحق علی جناب محسن. قوت سے سننا. الہی بحق محمد انت المحمود بحق علی انت العالی بحق فاطمہ انت فاطر السماوات بحق الحسن انت المحسن. اے پالنے والے، تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے، تجھے علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے، تجھے سیدہ کا واسطہ تو فاطر السماوات ہے، تجھے حسن کا واسطہ تو محسن ہے، تجھے حسین کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے. یہ دعا سنی ہے نا؟ یعنی ہر پنجتن میں سے ہر کسی کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے ایکسٹریکٹ کیا. توجہ سے سننا، اپنے نام سے نکال کے نام دیا. وہ محمود تھا تو انہیں محمد کہا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی کہا، وہ فاطر تھا تو انہیں فاطمہ کہا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن کہا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین کہا. اگر یہاں تک آ گئے تو جملہ طاقت سے لے جانا. اب سوچو اس کی منزلت کیا ہوگی کہ اللہ نے جسے اپنا نام دے دیا ہو. یعنی جو محسن، جناب محسن کی زیارت پڑھے کتابوں میں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ صاحب جو دنیا میں آیا نہیں اس کی بھی فضائل ہے. ہاں بھائی، اگر تو آل محمد سے منسوب جوتی بھی ہے تو اس کے بھی فضائل ہوں گے. یہ یاد رکھیں. کھڑکی اور دروازے بھی اگر میرے مولا سے منسوب ہے تو اس کی بھی فضیلتیں ہیں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھے. زیارت کا جملہ ہے اس پر سلام. جناب محسن کی زیارت کا جملہ ہے. ایک موسوعہ ہے زیارت نامہ، اس میں ہر معصوم کی زیارت تحریر ہے. ٹھیک، اس میں جملہ ہے کہ اس پر سلام کہ جسے اللہ نے اپنا نام دیا ہو. ہاں، یہ جناب محسن کی ہستی ہے. اور خوب غور سے محفوظ کریں جملے کو اور مجھے رخصت دیں. کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، وقت ہو گیا مکمل. تیزی سے جملہ سنیں. امام کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ بس یہ جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں. کیا امام طاقت، قدرت، اختیار کیا ہے؟ جانتے ہو، لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں، لیکن مقام فضائل پہ سننا. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان، یعنی پیاس اتنی شدید ہو گئی کہ آسمان دھواں دکھائی دینے لگا امام حسین کو. یعنی یہ عجیب جملہ ہے مقتل کا. آسمان دھواں دکھائی دے رہا تھا. یعنی ایک وقت آتا ہے نا کہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے. آتا ہے نا ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے موقع پر ابن زیاد کا خدا کی لعنت ہو اس پر. عمر صاحب کے پاس خط آتا ہے کہ حسین سے کہو ابھی بھی معافی مانگ لے. طاقت دیکھو، اختیار. آسمان دھواں دکھائی دے رہا ہے، معافی مانگ لے، زندگی دیتے ہیں، نہیں تو موت انتظار کر رہی ہے. تیور بدلے. امام سمجھو امام. مولا کا فرمان نہیں ہوتا، میں ممبر سے پڑھتا ہی نہیں. اس میں بھی یہ ہوا کہ نیچے والا ٹکڑا بڑا مشہور ہو گیا، آخری ٹکڑا. ابتدا کے ٹکڑے کی کوئی خبر ہی کوئی نہیں کہ ابتدا میں ہوا کیا. جیسے یہ خط پڑھا عمر سعد نے تو سلطان کربلا، آسمان دھواں دکھائی دے رہا تھا. سلطان کربلا نے فرمایا الدعی وابن الدعی قد رکض بین اثنتین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. یہ جملہ آخری مشہور ہو گیا، ہیہات من الذلہ. اس سے اوپر کیا حسین نے فرمایا ہے کسی کو نہیں پتا. مولا کا جملہ نہ ہوتا میں ممبر سے ترجمہ نہیں کرتا. سلطان کربلا فرماتے الدعی وابن الدعی، اے حرام زادے کے حرام زادے بیٹے، قد رکض بین اثنتین، تو مجھے کہہ رہا ہے زندگی یا موت، ہیہات من الذلہ، ذلت حسین سے بہت دور ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ اختیار اور طاقت ہے امامت کی عزیزوں. اب پھر دیکھیے امام مجتبیٰ کی ہستی، کیا طاقت و اختیار. شام تک گئے ہیں حاکم شام کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ یزید کو کراؤن پرنس بنا رہا تھا، اس کے لیے ولایت عہدی کے لیے بیعت لے رہا تھا. مولا نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں تجھے کام کرنے نہیں دوں گا. تو جیسے ہی مولا شام گئے نا، ایک فرد کو، اپنے غلام کو لے کے گئے تھے. ایک غلام کو، وقت نہیں بچا میرے پاس، میرا مسلسل سفر ہے. ایک غلام کو لے کے گئے شام. طاقت و اختیار دیکھو امامت کا. شجاعت حسن کا وارث ہے. اور امام جیسی پہنچے تو اس کے اسپائز نے، جاسوسوں نے بتلا دیا کہ بھئی یہ اس طرح حسنات. اس نے کہا سب اپنے باپ داداؤں کو لے کے فخر شروع کر دینا. سب نے امام حسن جیسی وارد ہوئے دربار میں فخر شروع کر دیا. امام مجتبیٰ سنتے رہے اور فرمایا حمد و صلاح کی کہ جس نے ہمارے اتنے فضائل بیان کیے
کہ اگر ہم یہاں کھڑے ہو کر سال ہر سال اپنی ان فضیلتوں کو بیان کریں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور پھر امام مصطفیٰ نے فرمایا, آپ کی توجہات اختیار بتا رہا ہوں, اسی کے گھر میں جا کے امام مصطفیٰ فرما رہے کہ سن اور اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھ کہ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ, توجہ ہے, میں اپنے بابا علی مرتضیٰ سے لے کر جناب آدم تک اپنے باپوں کے شجروں کو بیان کرتا ہوں, اور اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا تک اپنی ماں کے کردار کو تیرے دربار میں علل اعلان بیان کرتا ہوں. اے حاکم شام, اپنے درباریوں سے کہو اپنی ماں کے کردار اعلان سے نہیں میرے کان ہی میں بیان کرتے. یا صاحب اختیار سمجھا رہا ہوں امامت کا میرے بھائی. اس لیے میں نے کہا تھا امام بے کس ہو سکتا ہے, بے بس نہیں ہوتا. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور پھر مولا نے فرمایا, جانتے ہو نحن اولاد الامجاد, امجاد جمع ہے مجید کی. شام والوں سنو, ہم مجید کی اولاد ہیں. قرآن مجید, عرش مجید. شام کا دربار تھا, کوئی تو اٹھتا کہتا ابو طالب کو مجید نہیں مانتے. کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ ابو طالب کو مجید نہیں مانتے. اب مولا نے فرمایا, مزاج نے کروٹ لیا, مولا نے فرمایا سنو سنو, اگر میں چاہوں, یہ جملہ تو سب نے سنا ہوگا, اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. بس اسی اسنا میں ایک کم نصیب اٹھا, اور اٹھنے کے بعد کہنے کا یبنا ابی تراب من یقدر علی ذلک, کو ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے. یعنی یہ مظہر کن فیکون ہے امام حسن. مولا نے نہ تسبیح اٹھائی, نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, نہ نماز کے لیے مصلی بچھایا, بس جملہ کا اما تستحی نہ تقضی بین الرجال, تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے حیا نہیں آئی. اور اتنا کہنا تھا کہ جلد بدل گئی. جانے لگا تو امام نے آواز دے کے کہا, سزا تو حجت کو بھونکنے کی پوری سن لے. کہا اور بھی کچھ باقی ہے. کہا گھر میں جسے بیوی چھوڑ کے آیا تھا میں نے اسے مرد بنا دیا ہے. تو یہ شک کی بیماری سے دور رہنا, ایسی خطرناک بیماری ہے یہ شک کی بیماری. اور پھر امام مصطفیٰ نے فرمایا, یاد رکھو میں تیرے گھر تک آیا ہوں, جب تک میں زندہ ہوں تجھے یزید کے لیے بیعت لینے نہیں دوں گا. کاش کے وقت ہوتا تو میں اور تفصیل سے بیان کرتا, میں تو آ گیا تھا وقت سے. لیکن بہرحال جتنا مولا نے لکھا اتنا ذکر ہوا. خوب اچھی طرح سمجھیے کیا تقدیر ہے آل محمد کی. آج یکم ربیع الاول 28 کو راحت العاشقین کی بھی شہادت ہے, میرے اور تمہارے نبی کی بھی شہادت ہے. زہر دیا گیا, وقت آخر تھا رسول اعظم کا کہ سیدہ کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے تھے. دق الباب ہو رہا تھا, بی بی فرما رہی تھی کہ آج بابا بیمار ہے کل آ جانا. آئے کردے والوں, آج بابا بیمار ہے کل آ جانا. پھر دق الباب ہوا, شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, آج میرے بابا کی صحت اچھی نہیں. آنسوؤں کا رخسار مصطفیٰ پہ آنا تھا. آنکھیں کھولی, نبی نے فرمایا بیٹی یہ وہ ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتا, یہ تیری دہلیز کا احترام ہے کہ یہ رکا ہوا ہے. کہا کون ہے بابا؟ کہا یہ ملک الموت ہے, یہ صرف تیری دہلیز کا احترام ہے. ابھی رسول اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے 3 روز ہی ہوئے تھے کہ امت نے ایک اور سانحہ کی ابتدا کر دی, اور وہ ایسا سانحہ تھا کہ جس دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے, ہائے کرنے میں بخل نہ کرنا, جس دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے اسی دروازے کو جلا دیا گیا. عزیزانو صرف یوں ہی سمجھتے ہو. امام حسن مجتبیٰ مصائب ہوئے میرے مولا کے, ذاکر نے خوب پڑھا امام کے مسائل. جب مصیبت امام بیان کر لی نا, اپنے گھر چلا, روتا ہوا گھر پہنچا, بستر پہ آیا, آنکھ لگ گئی. تاریخ کیا لکھتی ہے؟ عالم خواب میں دیکھتا ہے امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں,
جب امام مصطفیٰ آ گئے قدموں پہ بیٹھ گیا. مولا نے فرمایا اے میرے مصائب پڑھنے والے, تو نے میرے اداداروں کو میرے سخت مصائب کیوں نہیں سنائے؟ جانتے ہو روشنیاں بجھائی کی جاتی ہیں اس لیے کہ جسے رونے میں حیا نہیں ہونا وہ اندھیرے میں جی بھر کے رو دے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. امام حسن نے کہا کہ تو نے میرے سخت مصائب کیوں نہیں سنائے؟ ذاکر نے کہا مولا میں نے بتلایا کہ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا. کہا مولا نے میرے یہ سخت مصائب نہیں ہیں. کہا مولا میں نے بتلایا آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. کہتا ہے مولا فرماتے ہیں یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں. کہتا ہے مولا میں نے بتلایا آپ کے جنازے پہ تیر مارے گئے. کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں. کہا مولا میں نے بتلایا آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا فرمایا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں. ذاکر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے سید و مولا میں نہیں جانتا آپ کے سخت مصائب کیا ہے. اگر حوصلہ ہے کلیجے میں تو جملہ سنو. امام رو کے فرماتے میرے سخت مصائب یہ ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ کے لایا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ صاحب زمان. میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اداداروں امام مصطفیٰ سے پوچھا مولا پھر کیا ہوا؟ امام فرماتے خدا جانے پھر کتنے ایسے ناپاک قدم تھے جو اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے. ہائے کل امیر المومنین فرماتے ہیں جب ذکر مصیبت سیدہ سنا کرو تو اس کو یاد رکھا کرو جو دروازہ جلایا گیا تھا اس میں لوہے کی میخ موجود تھی. اجرکم اللہ اس میں لوہے کی میخ موجود تھی. ادادارہ امام مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میری ماں کو غصہ فاقہ ہوا نا میری اماں نے آواز دی فضا میرا محسن مارا گیا. اجرکم اللہ صاحب زمان اجرکم اللہ صاحب زمان. امام مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ میرے بابا کو لے جا رہے تھے. آوازوں کو آزاد کیا کرو. جب تم ہائے کر کے اس گھرانے کی مصیبت پہ روتے ہو نا مادر سادات تمہیں دعائیں دیتی ہیں. کہا وہ میرے بابا کو لے جا رہے تھے. مولا پھر کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے بابا کی ابا کے دامن کو تھام لیا. ایک لعین نے گستاخی کی انتہا کی پہلو سے برے کو نکالا میری ماں کے بازوؤں میں باندھنا شروع کیا. لکھا ہے کتابوں میں امام حسن سے کسی نے پوچھا مولا ایسے تو حسین بھی اماں کو تڑپ کے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں. امام نے جواب دیا کہ سننا چاہتے ہو تو سنو جو میں نے دیکھا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا. ادادارو جانتے ہو وہ وقت آ گیا کہ امام مصطفیٰ کو زہر دیا گیا. سن لینا تابو شبی یہ تابوت مولا حسن برآمد ہوگا. 2 جملے سنو منبر چھوڑنے لگا ہوں. زہر ابن اسال کہتا ہے جب زہر دے رہا تھا نا حاکم شام کے سپرد کر رہا تھا روم سے منگایا گیا تھا. ابن اسال کہتا ہے اگر سمجھ میں آ جائے کہتا ہے یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا جو ہائے کر رہا ہے رسول خدا اس سے راضی ہو. یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا. لکھا ہے کہ اگر تالاب میں ڈال دیں تو تمام تالاب کی مچھلیاں مر جائیں. کسی دودھ دینے والے جانور کے پیر سے تنکے کو باندھ دیں تو وہ لہو دینے لگے. ادادارو اتنا شدید تھا. صرف پانی میں زہر نہیں ملایا گیا, کھجور میں, روٹی میں, سالن میں زہر ملایا گیا. مولا روزے کی حالت سے تھے, تھک گئے ہو روتے روتے روزے کی حالت سے. جب تم بھی روزے کی حالت سے ہو تو وقت افطار آتا ہے تو دل کرتا ہے نا کوئی ٹھنڈی چیز ملے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. جو سمجھ رہا ہے جو ہائے کر رہا ہے امام حسین راضی ہو. جانتے ہو بس جب وقت افطار آیا نماز مغربین کے بعد مولا بیت الشرف آئے جعدہ ملعونہ نے جانتے ہو کھجور مولا نے اٹھائی دانے کو تناول کیا. جیسے ہی دہن میں رکھا امام کی زبان پہ جملے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. جانتے ہو جعدہ نے کہا اور بھی لے لیجیے فرزند رسول. امام نے فرمایا تیرا کام اس سے ہو جائے گا. بس دہن میں رکھتے ہی زہر نے اثر شروع کیا. حسن مولا کا جگر کٹ رہا تھا. تمام طاقتوں کو جمع کیا, اٹھے نانا کی قبر پہ آئے. نانا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی کچھ آیات پڑھی. قبر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہنے لگے نانا آج نواسا تیرا مہمان ہونے جا رہا ہے. نانا اپنے پہلو میں جگہ دیں گے. رسول کی قبر سے آواز آئی میرے حسن اگر امت آنے دے
مدینہ میں کس نے اجاڑ دیا؟ مولا نے فرمایا میرا بستر آمادہ کرے، میری بہنوں کو خبر دے، میرے بھائی کو بلا دے۔ عزاداروں جانتے ہو تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ جناب قاسم کو علی کی بیٹی کی دہلیز پہ بھیجا، جناب قاسم نے رونا شروع کیا، جناب فضہ نے کہا کون ہے جو رات کے اس پہر علی کی بیٹی کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے؟ جناب عالیہ نے سنا اور فرمایا اماں فضہ یہ میرے قاسم کی آواز لگ رہی ہے۔ دہلیز در کھلی، بیوی نے دیکھا گیسو پریشان، قاسم نے جملہ کہا، جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، بوبی اماں بابا، امت حسن کو امیر حسن کہتی ہے، حسین کو غریب حسین کہتی ہے۔ تمہیں امیر اور غریب کا فرق بتاؤں، امیر کے لاشے پر بہنیں گلوکے میں آئی ہے، غریب کے لاشے پر ہاتھوں میں رسی آمد ہے۔ حسین نے گریہ شروع کیا، مولا حسن نے آنکھیں کھولی، بھیا تو مجھ پہ ایسے نہ رو، بھائی کیوں نہ رو آپ کی مصیبت میں؟ امام حسن نے فرمایا لا یومک کا یومک ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ جو سمجھ رہا ہے، جو مصیبت آل محمد محسوس کرتا ہے، اس سے کہہ رہا ہوں کم سے کم سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا حسن کہنے میں بخل نہ کرنا۔ امت نے جسے امیر کہا تھا اسے امیر سمجھ کے 2 کفن دیے، جسے غریب کہا اسے 1 کفن بھی نہ دیا، جسے امت نے امیر کہا اس کے جنازے میں تیر مارے، جسے غریب کہا اس کا جنازہ تیروں پہ اٹھا لیا۔ جانتے ہو مولا نے وصیتیں شروع کی، تم تھک گئے روتے روتے، آخری جملہ سنو، شبیہ تابوت رسول خدا اور امام حسن تمہارے درمیان ہوگا۔ بنی ہاشم کے گھر میں کوہرام وقع ہوا، ہائے کرنے میں خدا نہ بخل نہ کرنا۔ جنت سے لایا گیا کفن حسن کو پہنایا گیا، تشیع جنازہ ہوئی۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں نے جنازے کو گھر سے باہر نکالا، پردے دار دہلیز در پہ رک گئی، آگے آگے سید سجاد اور امام حسین جنازہ حسن مصطفیٰ کو لے کے چلے۔ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے بخل نہ کرنا، آخر جملہ کہہ رہا ہوں، اثناء راہ میں کچھ لوگوں نے رکاوٹ ڈالی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانا کے روزے پہ، کہا وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ ایک ملعونہ کے ہاتھ سے رومال کا چھوٹنا تھا، اللہ دارو تیروں کا میور تھا، کبھی حسن کا جنازہ داہنے ہوا، کبھی حسن کا جنازہ بائیں ہوا۔ ایک مرتبہ غازی کا ہاتھ تلوار پہ آ گیا، حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بھیا یہ مدینہ ہے، گھر واپس لے کے چلو۔ جنازہ آخری جملہ ہے، جنازہ جب گھر آیا، علی کی بیٹی نے کفن کو سرخ دیکھا، ایک سوال کیا، کوئی بتائے گا میرا عباس کہاں؟ حسین